السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان زرغام حسین اور انڈسٹری میٹ اپ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ویسے تو پاکستان کی جو ینگ جنریشن ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اسکالرشپ پروگرام پر باہر جائے اور جو پاکستان کو اسٹڈی کر کے وہ پاکستان میں واپس اور اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے۔ اس حوالے سے جو آج ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں وہ اس فیلڈ میں بہت ایکسپرٹیز رکھتے ہیں۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر مرزا وقار بیگ صاحب اور اسسٹنٹ پروفیسر ہیں یہ فاسٹ یونیورسٹی میں، اور یہ پچھلے 12 سال سے ایک اسکالرشپ نیٹ ورک کے نام سے ایک فیس بک پہ گروپ چلا رہے ہیں جس کے تھرو انہوں نے کافی بچوں کو جو ہے وہ اسکالرشپ پروگرام پر باہر بھیجا ہے۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ اور وعلیکم السلام۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ شعبے کے لحاظ سے الیکٹریکل انجینئر ہیں، لیکن آپ نے ہٹ کر اس سے ایک اسکالرشپ نیٹ ورک کے نام سے جو گروپ بنایا، اس کا خیال آپ کے پاس کیسے آیا؟ کیسے آپ نے سوشل ورک کی طرف آپ نے اپنا دھیان دیا؟ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا یہاں۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ سب کا، اور اس حوالے سے بالکل جی میں الیکٹریکل انجینئرنگ بہاؤالدین ذکی یونیورسٹی سے کی، اور اس وقت یہ تھا کہ شروع میں جابز وغیرہ تھیں اس وقت انجینئرس کے لیے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ کچھ جابز وغیرہ سچویشن بڑی خراب ہو گئی۔ اس دوران مجھے موقع ملا فردر اسٹڈیز کا اسکالرشپ پر، میں ساؤتھ کوریا ماسٹرز کیا اور آگے پی ایچ ڈی کے لیے میں ہالینڈ اور اٹلی گیا۔ تو جب میں ادھر موو کیا تو میں نے دیکھا، خاص طور پہ جب میں ساؤتھ کوریا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ساؤتھ کورین کے حالات بہت اچھے ہیں، بڑی ایڈوانسمنٹ ہے، ہر چیز بہت اچھی ہے۔ جب آپ پاکستان سے ایک برے حالات میں سے نکل کر جاتے ہیں اور آگے کسی اچھی جگہ حالات دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑا ڈفرینس واضح نظر آتا ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ ایشو یہ تھا کہ پاکستانی ایک اگر آ گیا ہے باہر تو وہ کسی اور کو نہیں باہر بلاتا، مطلب ایک چلا گیا تو کسی مدد نہیں کرتا۔ بڑا یہ تھا، وہ جس طرح ایک بڑا ایک جوک سا بھی ہے کہ کسی جہنم میں بڑے ملکوں کے لوگ گھڑوں کے اندر ڈالے ہوئے تھے، پاکستانیوں ایک علیحدہ گھڑا تھا، تو ہر ایک کے اوپر ایک فرشتہ بٹھایا ہوتا جو جیسے باہر نکلتا تھا اس کو تھوڑا مارتا تھا، گر جاتا تھا۔ جسٹ فار دا جوک میں آپ کو سنا، تو وہ اس نے دیکھا پاکستانیوں کے گھڑے پر کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوا، تو انہوں نے پوچھا کہ بڑے اچھے لوگ ہیں، اپنی سزا سہ رہے ہیں، بڑے کہتا نہیں سزا نہیں سہ رہی، یہ اوپر نکلتا ہے اس کی ٹانگ کھینچ لیتا ہے۔ جی بالکل۔ تو میں نے دیکھا کہ ایکچولی یہ بڑا ہی ایک سینیریو تھا، گیونگ بیک ٹو دا کمیونٹی کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا۔ تو میں نے یہ سوچا اور حالات جو دیکھے، ہم نے سوچا یار ہم کام شروع کرتے ہیں۔ میں نے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کچھ ذہن کے اندر ڈالا اور ہم نے لوگوں کی مدد کرنا سٹارٹ کی، اور بڑا عرصہ پہلے سٹارٹ کی۔ یاہو گروپس اس وقت بڑے کامن ہوتے تھے، 7 فیز، پاک گریڈ جیسے بڑے گروپ سے اب ختم ہو گئے ہیں، تو ہم پہلے اس کے اوپر میں ایکٹیو ہوتا تھا۔ پی ای سی پاکستان انجینئرنگ کونسل کا اپنا گروپ تھا، تو وہاں سے کام سٹارٹ کیا اور پھر ہم نے گروپ بنایا۔ اٹس ناٹ اے پیج، یہ گروپ تھا، اور گروپ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ جو ہم لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں وہ آپس میں ہی رہے، باقی نیشنلٹیز کو انیشلی نہ ہو۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ وین یو آر اسٹرانگ لائک اے پنچ یو کین ہیلپ ادرس۔ تو ہم یہ چاہتے تھے کہ لوگ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں ایک جگہ کے اوپر، دے بیکم اے پاور اینڈ دین دے اسٹارٹ ہیلپنگ ادرس۔ تو ہم نے اس گروپ کے اندر یہ کوشش کرتے ہیں اب بھی کہ صرف اور صرف پاکستانی ہوں اور ان کی ہیلپ کی جائے، اور اس کے اندر جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ پرسنل ریسورسز سے سارا کچھ، اور یہ موٹیویشن تھی۔ اس کے علاوہ میں اس کو فردر بھی ایکسپلین کروں گا۔ تو آپ کے اس قدم سے اور اس سٹیپ سے کتنے بچے، کتنے جو لوگ ہیں وہ اب تک جو ہے وہ مفید؟ یہ جی ان کی تعداد اگر میں کہوں تو لاکھوں میں ہے، کیونکہ یہ کام ہم بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، اور آبویسلی ہم کچھ جگہ پہ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، کچھ پہ نہیں۔ کئی ہمارے بڑے سگنیچر پروجیکٹس ہیں جس کے اندر ایک یورپین اسکالرشپ آتا ہے، بہت فیمس ہے، اٹس کالڈ اراسمس منڈس، جس کے اندر جو بچہ ہے وہ 3 کنٹریز کے اندر پڑھتا ہے، 3 ڈفرینٹ سیمسٹرز 3 ڈفرینٹ یورپین کنٹریز کے اندر پڑھتا ہے۔ تو اس طرح کے اسکالرشپ جی بالکل، اور ڈگری اس کو پھر ڈوئل ملتی ہے ماسٹرز کی۔ تو اس طرح کے پروگرامز کے اندر اور بھی بہت سارے پروگرامز ہیں۔ پی ایچ ڈی کے اٹیلین ہمارا ایک پروگرام ہے، اس کے اندر ہم نے بہت زیادہ ایک سکسیس ہیں۔ تو دے آر سو مینی پروگرامز۔ اصل مقصد یہ تھا کہ پاکستانی کو جتنا زیادہ ہم باہر پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ کئی جگہ یہ انٹرسٹنگ کیس بھی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ میں 2018 میں ملیشیا ٹریول کر رہا تھا، تو آگے ایف آئی اے کے کاؤنٹر پہ جہاں آخری چیک ہوتا ہے آپ کا، وہاں کھڑا تھا، تو پیچھے سے کچھ بچے بھاگتے آئے کہ سر آپ کے ساتھ سیلفی لینی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا چلیں۔ تو آگے سے ایف آئی اے والا کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ میں نے تو ان کا کوئی ڈرامہ نہیں سنا یا ان کے کوئی سانگ نہیں سنا،
تو میں نے کہا نہیں, وہ آگے سے 7 اسٹوڈنٹ تھے, کہتے نہیں یہ وہ سیلیبریٹی وہ والے نہیں, یہ بندوں کو باہر بھجواتے, کہتے پھر تو پکڑو نہیں, یہ ہیومن ٹریفکنگ ہے. تو میں نے کہا نہیں, ہم لیگل طریقے سے باہر بھجواتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں بالکل ہمارے کچھ پروگرامز ایسے ہیں جن پہ ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, اور مین چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو ان لوگوں سے کنیکٹ کرواتے ہیں جو ان اسکالرشپ پروگرام پہ جا چکے ہیں, اور تاکہ ان لوگوں کو بڑا اعتماد ہے اور وہ اس چیز پہ اپلائی کرتے سوچے کہ یار اگر وہ جا سکتا ہے پاکستانی فرام دس یونیورسٹی پاکستان کی, تو میں کیوں نہیں جا سکتا. تو یہ ہم نے بیسیکلی کوشش کی کہ ہم لوگوں کو لائیں جو کہ اسکالرشپس پہ جا چکے ہیں, ان کو کنیکٹ کروائیں باقیوں کے ساتھ. اچھا سر, عموماً بچوں کو یہ چیز نہیں پتہ ہوتی, یہ اس چیز کا علم نہیں ہے کہ اسکالرشپ ہے کیا. اگر آپ کسی عام بچے سے بات کریں کہ جی اسکالرشپ پہ جانا چاہتے پڑھنے, وہ بس یہ سمجھے گا کہ جی اسکالرشپ ہوتی ہے فیس میں یونیورسٹی کی کمی پیشی, لیکن اسکالرشپ ہے کیا, اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں بتا سکیں ہمارے ناظرین کو. بالکل جی, یہ بڑا ہی اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے. یہ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسکالرشپ ہوتا کیا ہے, مطلب جسے اردو میں وظیفہ بھی کہتے ہیں. تو بچے نارملی یہی سمجھتے ہیں کہ اچھا وظیفہ کیا ہوگا جی, یا اسکالرشپ کیا ہوگا کہ تھوڑے سے پیسے ملیں گے ہمیں اور وہ ہماری ٹیوشن فیس میں ریڈکشن ہو جائے گی, اور اس کے علاوہ جو کھانے پینے کا خرچہ ہے وہ ہم کریں گے, یا کچھ کیسز میں نہیں. جو اسکالرشپس کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت دنیا کے اندر بیچلر, اب تو میں کہتا ہوں جو 9th-10th کلاس میں او اے لیولز میں, ان کے لیے بھی ایکسچینج کے ہوتے ہیں, ایکسچینج کے اس لیول پہ زیادہ تر. اور میں بچوں کو کہتا بھی ہوں کہ 9th-10th میں باہر نہ جائیں, ابھی اپنی لینگویج میں سیکھیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سیکھنا اپنی زبان کے اندر, کیونکہ اٹس ناٹ جسٹ ایجوکیشن, ایجوکیشن ایک پوری لائف چینجنگ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں دماغی طور پہ نہیں, اپنی عادتوں کے لحاظ سے سارا کچھ. تو آئی نیڈ کہ بھائی وہ بچے یہیں ہوں, ایکسچینج کے لیے جائیں, بیچلر لیول پہ ایکسچینج کے, اور فلی فنڈڈ بھی آ رہے ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں ہے, کئی ملک چاہتے ہیں کہ پاکستانی آ کر ان کے پاس پڑھیں. اس کے علاوہ ماسٹرز کے اور پی ایچ ڈی لیول پہ, اور اس سے آگے بھی ایون پروفیشنلز کے لیے بھی آتے ہیں شارٹ ٹرم ایکسچینج کے, اور فلی فنڈڈ پڑھائی کے لیے بھی آتے ہیں. جو اسکالرشپس ہیں وہ فلی فنڈڈ پڑھائی کے لیے بھی آتے ہیں, کہ آپ بیچلرز کے لیے ہوں, ماسٹرز کے لیے ہوں, یا پی ایچ ڈی کے لیے ہوں. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو بیچلرز اور ماسٹرز کے جو اسکالرشپس ہیں, اسکالرشپ کا مطلب جو پیسے آپ کو دیں گے وہ مکمل طور پر آپ کی ٹیوشن فیس کے کور کریں گے, وہ تو آپ کو کوئی ٹیوشن فیس نہیں دینی, ٹھیک ہے. یہ آلموسٹ 99% اسکالرشپس کور کرتے ہیں. جو 1% ہے اس کے بیچ میں آپ کو وہ پیسے اتنے دے دیتے ہیں کہ آپ خود ہی دے سکتے ہیں فیس, ٹیوشن فیس. اس کے علاوہ وہ آپ کو رہنے کا خرچہ بھی دیں گے, وہاں اسٹائپنڈ ملے گا آپ کو, اور کئی کیسز کے اندر آپ کو رہائش وغیرہ بھی دیں گے. ورنہ اسٹائپنڈ اتنا زیادہ ہوگا کہ نہ صرف آپ اپنے رہائشی خرچہ اٹھا سکتے ہیں, بلکہ پیسے ان موسٹ آف دا کیسز لائک 95% یا 96% آف دا کیسز اتنے ہوں گے کہ آپ گھر والوں کو بھی پیسے بھیج سکتے ہیں اگر آپ اگر آپ نے خرچہ اٹھایا ہوا. اس کو فلی فنڈڈ اسکالرشپ اس کو جی اسکالرشپ, ہاں جی بالکل. میں جو بھی بات کرتا ہے یا ہم جس پہ بھی فوکس کرتے ہیں, ہمارا فوکس ٹوٹلی ان پر ہوتا ہے جس کے اندر بچے کو کبھی بھی ایکسٹرا کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے, وہ اسی اسکالرشپ سے پیسہ لے اور وہ گھر والوں کو بھی دے اور اپنا خرچہ بھی اٹھائے. اور بلیو می دیر سو مینی اسکالرشپس کہ میں اگر آپ کو آج بتانے بیٹھوں تو لسٹ ختم ہو جائے گا, ہم تھک جائیں گے, لیکن اٹس سو لانگ. اچھا سر, بچے جو ہیں وہ عموماً یہ کام بھی کرتے ہیں کہ چلو اگر باہر جا رہے ہیں, پڑھنے جا رہے ہیں, کسی بھی کام کے لیے جا رہے ہیں, تو وہاں جا کر ہم ورک بھی ضرور کریں. تو اسکالرشپس پہ جب وہ جاتے ہیں تو ان کو وہاں پہ کام شام کرنے کی اجازت ہوتی ہے کہ وہاں پر وہ پیسے کیسے کما سکیں گھر بھیجنے کے لیے, یا کچھ بھی ہو؟ جی موسٹ آف دا کیسز وہ جو پیسے آپ کو دیتے ہیں وہ اپنے ملک کے حساب سے دے رہے, تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو پیسے اتنے اچھے دیں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو اگر ملتے بھی ہیں کام نہ ہی کرنا پڑے. لیکن کچھ کیسز میں اجازت ہوتی ہے, آپ کر سکتے ہیں, لیکن یقین کریں لائک میں نے آپ بتایا 96% آف دا کیسز ضرورت نہیں پڑتی, آپ اپنا خرچہ بھی اٹھا سکتے ہیں, اپنی فیملی کا بھی اٹھا سکتے ہیں. اور ایک بڑا عام سوال ہے جو کہ اگر آپ کسی بھی ایک عام بچے سے پوچھیں گے کہ جی اسکالرشپ پہ باہر جانا چاہتے ہو, تو یہ کہے گا کہ یار کون سے ملک میں, کہ کون سا ملک ایسا ہے کہ وہ پاکستان کو, مطلب آپ کہہ لیں کہ اس میں پاکستان میں اگر وہ واپس آ کے جب وہ سرو کرنا چاہے گا تو اس کی اس ڈگری کی ورتھ ہوگی جو وہ اسکالرشپ پہ وہاں سے لے کر آیا ہوگا. تو کون کون سے ایسے ملک ہیں جن کی پاکستان میں ورتھ ہے کہ جی ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ جائے گا؟ یہ دیکھیں یہ کویشچن بہت ہی زیادہ ایز اے ٹائم سمپل بھی اور کمپلیکس بھی ہے. وہ سمپل اس طرح ہے کہ ٹھیک ہے لوگ چاہتے ہیں, لیکن آج کل آپ جانتی ہیں لوگ بارڈر از جسٹ کہ ایک پاسپورٹ جو ہے, ویزا جو ہے اس کی بس ایک کیا کہتے ہیں کمی ہے, باقی آپ دنیا کے ہر ملک ٹریول کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے.
تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ صرف یہ سوچیں کہ آپ کی ڈگری جو ہے وہ ویلیو ایڈ کر رہی ہے پرسنلی آپ کی لائف کے اندر, اور باہر جا کے کیوں ایجوکیشن حاصل کرنا ضروری ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سوچنا. کیونکہ دیکھیں ایجوکیشن از ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ آپ اپنے آپ کو ڈگری وائز ڈیولپ کریں, دیر شوڈ بی اسکلز, اس کے علاوہ آپ ایز اے ہیومن بینگ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. تو جب آپ باہر جاتے ہیں تو ڈائیورسٹی نظر آتی ہے, برداشت پیدا ہوتی ہے. جس طرح آپ کی یونیورسٹی کے اندر اگر پڑھے ہوں بچے, فار ایگزامپل اگر پنجاب میں پڑھے ہیں, کوئی بلوچستان سے آیا ہے اسٹوڈنٹ, کوئی کراچی سے کھاتا ہے جی, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار اچھا ان کا اسٹائل ہو رہا ہے بات کرنے کا, یہ اس طرح بات کرتا ہے. یہ سیم چیز آپ باہر جاتے تو آپ میں برداشت پیدا ہوتی ہے, آپ کو نظر آتے ہیں لوگ, تو آپ اس سیکھتے ہیں, آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. تو پہلی بات کہ یہ سوچنا چاہیے, پھر جانا کہاں چاہیے. دیکھیں دنیا کا ہر ملک اوپن ہے پڑھائی کے لیے, obviously there are top countries, ہر کوئی کہتا ہے جی میں نے یورپ جانا ہے, یو کے جانا ہے, میں نے یو ایس جانا ہے. بالکل جی, ایوری کنٹری از بیسٹ اینڈ گڈ. آپ ہر جگہ پہ اپلائی کریں, جہاں چانس ملتا ہے وہاں جائیں. اس کے لیے بہترین طریقہ کئی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہر ایک کی ویلیو ڈیپینڈ کرتی ہے. کوئی مجھے کہتا ہے سر میرے رشتے دار یو کے میں وہاں جانا چاہتا ہوں. کوئی کہتا ہے کہ اچھا جی بھائی یو ایس کی یونیورسٹیز, میرے سینئر آئے وہ یہاں ایزیلی امبیڈ ہو گئے. میرے خیال میں آپ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی سے پڑھیں, اگر آپ بڑے بہترین طریقے سے وہاں سے ڈگری کر کے آئیں, تو آئی ہیو سین کہ شروع میں ہو سکتا ہے مشکل ہو, لیکن یو آر گیٹنگ ایزیلی جاب ہیئر. بٹ موسٹ آف دا ٹائم میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ اسٹے دیئر, صرف واپس اس وقت آئیں جب آپ سمجھیں کہ پاکستان از ریڈی ٹو ایبزارب یو. ٹھیک ہے, آپ باہر رہ کے بھی خدمت بڑی اچھی طرح اپنے ملک کی کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ اپنی یونیورسٹی کے اندر ریسرچ پروجیکٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں جو کہ پاکستانی بچوں کو لیں. تو دے آر سو مینی ویز کہ آپ کر سکتے ہیں. ہاں اس کے لیے میں بڑی انٹرسٹنگ بات کروں گا. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ کچھ عرصہ پہلے مجھے کہتے ہیں ایک انڈونیشیا کا بڑا اچھا اسکالرشپ آتی ہے, لوگ انڈونیشیا کا نام سنتے کہتے ہیں سر چھوڑے نا, وہاں کیا جانا ہے, انڈونیشیا کیوں جائیں, ان ممالک میں جائیں جہاں پر نام. میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ تک کیس سناتا ہوں. انڈونیشیا ایک کنٹری ہے, بہت کم لوگ جانتے ہیں. اس کی جو یونیورسٹی ہیں وہ ان کچھ یونیورسٹیز کے اندر سے ہیں جن کے سب زیادہ ریلیشن شپس ہیں باہر کی یونیورسٹی کے ساتھ. فار ایگزامپل اگر آپ انڈونیشیا میں پڑھنے چلے جاتے ہیں تو آپ اس کا مطلب کسی نہ کسی ملک ایکسچینج باہر پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر کیس میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایک بڑا ممبر تھا, وہ اس نے ہمیں سنایا انڈونیشیا کی ورتھ کے ہی واز ٹرائنگ فار دا اسکالرشپ کے لیے ٹرائی کر رہا تھا, تو اس کا انڈونیشیا میں ہو گیا فلی فنڈیڈ. وہی وہاں چلا گیا, وہاں اس نے ماسٹرز کیا. ماسٹرز کرتے ہوئے وہ وہاں ویسے ہی تھوڑا اس کو شوق تھا باتیں اور گپ شپ کرنے کا, تو وہاں جیپنیز بہت آتے, تو کسی جیپنیز پروفیسر سے ملا ڈیورنگ گائیڈ کرتے ہوئے اسے انڈونیشیا کے علاقہ دکھاتے ہوئے. تو وہ اس کا فیوچر پی ایچ ڈی کا پروفیسر تھا. اچھا, پھر جیسے اسے ماسٹر کا میٹ کیا وہاں سے, کیونکہ انڈونیشیا بہت زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں, یہ ہر کوئی جانتا ہے, بہت زیادہ ٹورسٹ دنیا وزٹ, تو یو کین فائنڈ یور فیوچر پروفیسر ایز ویل دیئر. تو میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ تو اسلام میں بھی اگر آپ کو یہاں نہیں کچھ مل رہا تو جگہ تبدیل کریں, کہیں نہ کہیں آپ موو آن کریں, زندگی کو تبدیل کریں. تو میں آپ بتا رہا ہوں انڈونیشیا سے ہی ہیز ڈن ہز پی ایچ ڈی فرام جاپان, اور اس کے بعد سے آئی تھنک ہی از سرونگ ایز اے پروفیسر ان سم یونیورسٹی ان پاکستان, آئی تھنک ان پشاور. سو دیر آر سو مینی کیسز کہ اس کے لیے میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ بتا دوں کہ آپ رینکنگس کو ضرور دیکھا کریں, یونیورسٹی رینکنگس کو, کیو ایس رینکنگز ہیں اس طرح کر کے. فار ایگزامپل پچھلے روز ہم سے کسی اسٹوڈنٹ نے رابطہ کیا, وہ کہتا ہے جی میں چلی کنٹری ہے, چلی اٹس ناٹ اباؤٹ چلی جو کنٹری ہے, تو اس کے اب مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ وہاں وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو لے رہے ہیں, اور اس سے مجھے بتایا کہ چلی. اور میں نے جب غور کیا تو اگر آپ دیکھیں چلی کی یونیورسٹیز ہیں وہ سوشل سائنسز میں اور جو آرٹس وغیرہ کی یونیورسٹی رینکنگ میں بڑی ہائی رینکنگ میں. اچھا ٹھیک ہے, سائنسز میں نہیں ہے لیکن باقی ہائی رینکنگ ہے. تو یہ ضرور دیکھا کریں کہ رینکنگ کیا ہے, کہ آپ نے کس فیلڈ میں جانا اور اس فیلڈ میں رینکنگ کیا ہے. اس کے سے میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہوں گا کہ چائنا کے بارے میں لوگ اکثر دو رائے رکھتے ہیں. ظاہری بات ہے بچپن سے جب جیپنیز کو پتہ سامان آیا کرتا تھا گھروں میں الیکٹرانکس کا, تو پھر چائنیز آنا چاہیے, تو لوگ اکثر اس کو نا بڑا غلط لیتے ہیں, سامان نہیں چلتا. ہاں, تو چائنیز ڈگری کے بارے میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کہ یو ایس کی ایک رینکنگ ایجنسی ہے امریکہ کی, وہ یونیورسٹیز کو رینک کرتی ہے. تو سارے لوگ یہ جانتے ہیں ایم آئی ٹی کی کیا ورتھ ہے. زیادہ تر جو انجینئرز ہیں یا ٹیکنیکل لوگ ہیں, میساچیوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, اس کے بارے میں اٹس ون آف دا ٹاپ یونیورسٹیز. اگر کوئی ٹاپ تھنکرز ہیں سارے دے سی کہ اچھا یار یہ ایم آئی ٹی از دا بگیسٹ تھنگ. تو یو ایس نیوز کی رینکنگ کے اندر چائنیز یونیورسٹی نے اس کو کراس کیا اینڈ بیکیم دا نمبر 1 ان آل دا ٹیکنیکل اینڈ انجینئرنگ سائنسز. تو یہ بڑی ایک یونیک نیوز ہے. آپ خود سوچیں, ایجوکیشن ٹھیک ہے, ہم تو اسکالرشپ کی بات کریں, پر دنیا کا بزنس ہے, ایڈ ٹیک از لائک سیکنڈ بزنس آل اوور دا ورلڈ.
تو لوگ اس کا کیا مطلب ہے, اگر یو ایس کی اپنی رینکنگ سسٹم کسی یونیورسٹی کو MIT سے اوپر کراس کروا رہا ہے چائنا کی, تو اس کا مطلب ہے سارا بزنس تو اس طرف جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ اس نے کراس چائنیز یونیورسٹی نے کوئی چھوٹے لیول سے نہیں کیا ہوگا, اس نے صحیح طرح کر کے کراس کیا ہوگا, خاص طور پہ چائنا کی یونیورسٹی کو رینک کر رہا ہوگا. بالکل. اور وہ آپ میں سے کچھ لوگ شاید نام بھی جانتے ہیں, شنگوا یونیورسٹی, اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں بڑی اچھی رینکنگ میں. تو فوکس آن رینکنگ ایز ویل. یہ نہ دیکھیں کوئی یونیورسٹی کا رینکنگ میں آ رہا ہے, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ 1 or 2 میٹرز کے اچھا اسٹوڈنٹس ہیں, اٹس اے ہول یو نو تھنگس کہ جو ساری کی ساری چیزیں جو میٹر کرتی ہیں وہ ساری بہترین ہو تو یونیورسٹی اوور آل رینکنگ میں آتی ہے. تو آئی تھنک میں نے آپ کو مختلف جو جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ اٹس جسٹ رینکنگز, اٹس یور فیوچر ایز ویل, کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ اچھا ایک جگہ پہ بیٹھے رہ جائیں گے. اگر پاکستان میں نہیں مل رہا تو کہیں پہ بھی آپ کو جہاں موقع مل رہا ہے ہو سکتا ہے وہاں سے آگے آپ کے لیے راستے نکل آئیں. کوئی پروفیسر آپ کو اپنا آپ کا فیوچر کا میسج. بالکل. سر پروسیجر کیا ہے اگر کسی بچے نے, جیسے ابھی کافی زیادہ بچے ہیں جو گریجویٹ ہوئے ہیں, اور ان کے لیے کیا پروسیجر ہے اگر وہ بیچلرس کے بعد جانا چاہ رہے ہیں اور یا MS کے بعد جانا چاہیے یا PhD کے لیے جانا چاہ رہے ہیں, تو ان کے لیے کیا پروسیجر ہے؟ یہ ڈفرینٹ ہے یا سیم ہے سب کے لیے؟ یہ بھی ذرا بتا دیں. بالکل جی, پروسیجر موسٹ آف دا ٹائم سیم ہوتا ہے. اس کے لیے بڑا چیزیں میٹر کرتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے جی, ایک پروسیجر سب کا کامن ہے, وہ نہیں یقین کریے اس سے بھی پہلے کی ایک بات ہے, وہ میں نے اکثر یہ نوٹس کیا, جس نے جانا ہے نا وہ پہلے یہ ضرور فیصلہ کرے کہ اس نے واقعی جانا ہے, اس نے اپلائی کرنا ہے. یہ سب زیادہ مشکل یہ ہے کہ لوگ نارملی سوچتے رہ جاتے ہیں آج کل کے زمانے میں. وہ سوچتے ہیں کہ یار ہم نے مطلب جانا ہے, اچھا سوچ رہے ہیں, اور یار تم چلے گئے, یہ چلے گئے, بٹ آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا کہ آپ نے واقعی جانا ہے اور اپلائی کرنا ہے, دین دس از دا فرسٹ تھنگ. باقی کامن پروسیجر یہ ہوتے ہیں جی, تیاری شروع کر لیں. جو نارملی ایجوکیشن کا سسٹم ہے, جس طرح آپ میٹرک میں ہوتے ہیں تو پہلے سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں 9th کے اندر ایگزام کی, فائنل کی, اور اس طرح آپ نے کالج میں جانا ہوتا ہے تو اس طرح پہلے تیاری کر رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح کالج سے یونیورسٹی جانا تو ایگزام کی پہلے تیاری کر رہے ہوتے ہیں. تو سیم از دا کیس کہ آپ نے جب باہر جانا ہے تو کمپٹیشن آپ کا, اب پہلے جب آپ کالج میں تیاری کر رہے تھے کالج جانے کے لیے, تو آپ کا کمپٹیشن اپنے علاقے کے کالجز کے بچوں کے ساتھ تھا. جب آپ یونیورسٹی کے لیے تیاری کرتے ہو آپ کا پورا پروونس کے بچوں کے ساتھ یا اوور آل پاکستان پیپر ہوتا ہے جو اسکالرشپس کے لیے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کچھ ایگزامز وغیرہ ہوتے ہیں اسپیسیفک, لیکن اوور آل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پروفائل اپنا تیار کیا ہوا ہو, اور اس کے علاوہ کچھ بیسک ایگزامز ہوتے ہیں جس کے اندر انگلش کا میں ضرور کہتا ہوں ضرور دے دیں, آئلٹس ہوتا ہے یا ٹوفل ہوتا ہے, SATs بالکل ہوتا ہے. یہ کچھ جگہ پہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر یہ بیچلرس کے لیے ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو GRE ہے وہ بیچلرس کے بعد ماسٹرز پہ اگر آپ اپلائی کرنا ہے PhD میں, اس کے لیے ضرورت ہے. پر ابھی بھی نارملی یہ ہے کہ آپ کو ریکوائرمنٹس دیکھنی ہے, کوئی اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, صرف آپ نے ریکوائرمنٹس دیکھنی ہے کہ پروگرامس کے لیے کیا کیا ہے. جب آپ بیچلرس کر رہے ہیں اسی دوران دیکھ لیں, ٹیسٹ وغیرہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ دے دیں, اور ماسٹرس کے لیے اپلائی کر دیں. اس طرح ماسٹرس جب آپ کر رہے ہیں PhD کے لیے کرنا ہے تو PhD کے لیے کر دیں. اس کے علاوہ ایکسچینج پروگرامس بھی آتے ہیں, آپ ایون بیچلرس کے اندر ایکسچینج پروگرام, دیر آر سو مینی جس کے اوپر آپ جا سکتے ہیں ایکسچینج پروگرامس کے اندر. ابھی بھی فار ایگزامپل مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ آسٹریا کا پروگرام آیا ہوا ہے آج کل میں, تو یو کین اپلائی آن دیٹ. دیر آر سو مینی پروگرام جہاں آپ ایکسچینج کے لیے بھی جا سکتے ہیں ڈیورنگ یور بیچلرس. ایکسچینج پروگرام میں کیا ہوتا ہے؟ ایکسچینج پروگرام میں یہ ہوتا ہے جی, آپ کچھ پارٹ آف اسٹڈی جو ہے اپنا, فار ایگزامپل آپ بیچلر پڑھ رہے ہیں, میں اسے ایکسپلین کرتا ہوں کہ بیچلرس کے اندر پڑھ رہے ہیں آپ, ابھی 3rd ایئر میں ہیں, تو آپ کو ایکسچینج کی اپرچونیٹی ملتی ہے. اگر دیتے ہیں تو وہ آپ کو پوری فنڈنگ دیں گے, جس میں وہاں رہنے کی ٹیوشن فیس بھی انہی طرح سے, اور آپ وہاں جائیں گے 1 سیمسٹر کے لیے یا 2 سیمسٹر کے لیے, ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ وہاں گئے, وہاں آپ نے وہ سیمسٹر کیا, واپس آئے, لیکن وہ ممالک یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ وہاں پڑھ رہے ہیں تو وہ کورسز یہاں بھی امبیڈ ہو جائیں. مطلب آپ فار ایگزامپل کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں پاکستانی میں, تو اگر آپ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں تو یونیورسٹی کو ایکسیپٹ کرنے چاہیے وہ کورسز. یہ ریگولر ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ ظاہری بات ہے تاکہ ٹائم نہ آپ کا بھی ضائع ہو. پر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ وہاں کورسز ایسے کر کے آ رہے ہیں جو یہاں امبیڈ یونیورسٹی ٹرانسفر نہیں کری, تو اٹ از فائن ایز ویل. میرے نزدیک آپ اس طرح ہیں کہ وہ بندہ جس نے وہ آسمان ایک کھلا دیکھ لیا, ابھی تک وہ بند نہیں ہے, بالکل ایکسپیرینس میں, تو یو ول بی بیٹر دین دوز. آپ دیر سے دوڑنا اسٹارٹ ہوں, بٹ یو آلریڈی نو, ان بچوں سے جو باہر نہیں گئے, آپ ان سے پہلے یہ جانتے ہوں گے کہ مجھے دوڑنا کتنا ہے اور میرا پیس کتنا ہونا چاہیے. تو باہر جانے کا میں نے بتایا نا, یہ بہت زیادہ فائدہ ہے کہ آپ کا جو ایکسپوجر ہے وہ بہت اچھی طرح ہو جاتا ہے. دوسری زبان میں کہتے ہیں کہ باہر کی دنیا دیکھیں, باہر کی دنیا دیکھیں, اور جب آپ وہ پیسے دے رہے ہیں تو اس میں کیا رہ جائے, اس میں ہونا بھی. اچھا سر, ایک بڑا کامن سوال ہے کہ اپلائی کدھر کرنا ہے؟ اگر آپ نے جانا ہے باہر اسکالرشپ کے لیے, آپ نے کہاں اپلائی کرنا ہے؟
دیکھیں یہ بہت ہی ایک کوشچن ہے, اسی طرح بہت زیادہ اسکالرشپس آتے ہیں میرے نزدیک. آپ کو اپنا پتہ بھی کیسے لگے گا کہ اسکالرشپ یہ ہم نے جو گروپ بنایا اسکالرشپ نیٹ ورک, فیس بک کا گروپ ہے, اٹس ناٹ اے پیج اور اٹس ون آف دا بگیسٹ پیج یس بالکل. 6 لاکھ سے اوپر ممبر ہیں, اس کی نشانی ہے, مطلب کوئی بھی ایڈ کرے, اوریجنل کی نشانی ہے جی 6 لاکھ سے اوپر ممبر بالکل اسکالرشپ نیٹ ورک کی. اور آپ نے اس کے اندر پاکستانی ہے تو اوبیسلی ہم فوراً ایڈ کریں گے. یہاں اسکالرشپس کے لنک دیے ہوئے, اس کے علاوہ کئی ویب سائٹ ہیں, اسکالرشپ پوزیشنز ہیں, بڑی پرانی ویب سائٹ ہے, اور اس طرح کر کے ڈی بی اسکالرشپ ہے, بہت ساری, یو ول فائنڈ سو مچ. طریقہ کار کیا ہے کہ آپ کو اپنے پریپیئر کرنا ہے. اس کی بڑی ایسی ایگزامپل دیتا ہوں, میں انڈونیشینز میرے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور وہ تیاری کر رہے ہوتے تھے, تو میں نے ایک دفعہ دیکھا وہ اپنی گائیڈس کے اوپر نا انڈونیشین لینگویج میں کچھ لکھتے ہیں, ساتھ لکھتے ہیں وارrior. میں نے کہا یار کیا تم جنگ کی تیاری کر رہے؟ کہتا ہے بالکل, یہ ہمارے جو بچے ہیں, ہم جو حالات ہیں, ہم اس طرح تیاری کر رہے ہیں. تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ تیاری آپ کے لیے ایز اے وار ہے, تو کیا کرنا ہے, اپنے آپ ارینج کریں, جتنے بھی آپ کے پوائنٹس ہیں ان کو اکٹھا کریں, ان کو ایک ڈاکومنٹ میں اتار لیں کہ بھائی یہ سارے کے سارے اسکالرشپ پروگرامز ہیں, اکٹھے کرنا شروع کریں, ان کی ڈیڈ لائنز وہی ہوتی ہیں نیکسٹ ایئر بھی, اور پھر آپ ان پہ فوکس کریں ہر جگہ پہ. میں بتا رہا ہوں کہ بلیو می, میں بار بار کہوں گا, آپ گننا شروع کریں گے, میں آتا ہوں یو ایس سے لے کر یورپ کی ایچ کنٹری, ایشین سائڈ, جاپان, ساؤتھ کوریا, دیر سو مینی, کہ آپ گننا شروع کریں گے تو ایگزامپل وہ بلیو می لسٹ بہت زیادہ ایگزاسٹیو. کوئی آج کل میں اسکالرشپ چل رہی ہے, ایک تو ابھی آپ نے نام بتایا ہے, ایک جی بالکل, جس طرح اراسمس جاری ہے, اٹس آلسو کالڈ, اس کو آسانی سمجھ لے کہتا ہوں, اکثر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ جس طرح فل برائٹ ہے یو ایس کا, اس طرح یہ یورپین فل برائٹ ہے. تو آپ 3 کنٹریز میں پڑھیں گے, آپ کو فنڈنگ دیں گے, اور یہ ون آف دا سکسیس سٹوریز ہے کہ ہم نے جب سے کام سٹارٹ کیا 3-4 سال سے پاکستان ان 135 کنٹری کے نیشنلٹیز کے اندر سے ہمیشہ دوسرے یا تیسرے نمبر کی نیشنلٹی میں آتا ہے, جس کے سب زیادہ اسٹوڈنٹس سلیکٹ ہوتے ہیں اراسمس پروگرام پہ, جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یورپ کا. ہاں, اس کے اندر آپ 3 کنٹریز کے اندر پڑھیں گے یورپین, وہاں 3 سیمسٹرز, سارے پیسے وہ دیں گے, اور ڈوئل ڈگری ملے گی, اور جاب سرچ ویزا بھی ایٹ دا اینڈ. مطلب فار ایگزامپل آپ کا کنٹری جرمنی ہے لاسٹ, تو آپ سے کہیں گے اچھا یار جرمنی کا جاب سرچ ویزا لینا چاہتا ہوں, آپ کو وہ بھی مل جائے گا, جتنا بھی وہ دیتے ہیں 6 منتھس کا. اور میں اس کے اندر یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ سب سے شارٹیسٹ وے ہے اسکالرشپ پر جانا باہر جاب کے لیے. اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار اچھا میں جاب کرنا چاہتا ہوں, میں یہاں ایجوکیشن حاصل کر کے میرا نہیں موڈ پڑھائی کا, ٹھیک ہے, کئی اسکالرشپس ایسے ہیں جو کہ 2 یا 3 سال کی جاب کے بعد میچور ہوتا ہے کہ آپ ایزی کر کے جاب کریں اور آپ کو اسکالرشپ مل سکتے ہیں. اور آپ نے جرمنی کا ذکر کیا, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جرمنی جیسے یہ ممالک ہے, یہاں پر پڑھنے کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ آپ ان کی کوئی لینگویج سیکھیں, کوئی لینگویج بیریئر بھی آتا ہے جب آپ کسی پروگرام میں جاتے ہیں اسکالرشپ, کوئی وہاں کی آپ کو پرٹیکولر اس ایریا کی یا اس ملک کی آپ کو لینگویج سیکھنا بھی لازمی ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, لینگویج نارملی موسٹ آف دا پروگرام میں ریکوائر نہیں کی جاتی, خاص طور پہ ریسرچ پروگرام. اس کو اس طرح سوچے, صرف ان پروگرام میں ریکوائر کی جاتی ہے جہاں پبلک ڈیلنگ ہو, جس طرح آپ جانتے ہیں میڈیا, جس طرح آپ جانتے ہیں آپ نے میڈیا پہ اگر کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی انگلش کے اندر ہے. اس کے علاوہ آپ لا, اس کے علاوہ میڈیکل, جہاں آپ نے مستقل لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے, تو آپ یہ سمپلی رول رکھ لیں, جہاں پریکٹسنگ امنگ دا پیپل ہے وہاں آپ کو ظاہری بات ہے لینگویج سیکھنی پڑے گی. لیکن کچھ یونیورسٹیز اب ڈیو ٹو انٹرنیشنل رینکنگ دے فوکس آن دیئر پروگرامس کہ وہ انگلش کے اندر ہی ہوں, تو آپ کو وہاں انگلش میں پروگرام ملیں گے. ہاں جاب کے لیے آپ کو سیکھنی پڑے گی, اور میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, جہاں آپ اتنا کچھ سیکھ چکے ہیں. لینگویج از ڈفرینٹ, یہ کوئی رول نہیں فالو کرتی سائنس کا, یہ کوئی ٹیکنیکل, یہ کوئی میڈیا لا کا رول نہیں فالو, اس کے اپنے رولز ہیں, آپ کا دماغ بڑا انجوائے کرے گا. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ لینگویج سیکھیں اور جائیں ان ملکوں کے اندر, تو ریکوائرمنٹ کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. آپ اپلائی کریں گے, انگلش پروگرام آفر ہوتے ہیں ہر یونیورسٹی کے اندر, اور اگر آپ وہاں واقعی کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ پریکٹسنگ جو فیلڈز ہیں اس کے اندر آپ لینگویج سیکھیں. سر آخری سوال, کوئی اگر آپ میسیج دینا چاہیں ہمارے ناظرین جو اسٹوڈنٹس ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو کچھ میسیج دینا چاہیں, پیغام دینا چاہیں آپ ان کو کچھ؟ جی بالکل, میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اسکالرشپ نیٹ ورک ہے ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہے. یہ مشن بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا. ہم نے یہ اس وجہ سے شروع کیا کہ آپ دیکھیں 1960s میں جب انڈینز نے IIT ڈیولپ کرنا شروع کی تو انہوں نے لوگوں کو باہر بھیجنا شروع کیا. لوگ باہر جاتے, امریکہ کے حالات اچھے تھے, وہ وہیں رہ جاتے, بھاگ جاتے, واپس آتے. انڈین گورنمنٹ سوچا یار ان کو کیا کریں, واپس لائیں, کیا کریں. تو لوگوں نے سوچا نہیں ان کو جانا چاہیے اور زیادہ بھیجیں, لیکن تھوڑے رولز وغیرہ سخت کریں. وہ لوگ باہر گئے,
انہوں نے جابس وغیرہ کی. آپ دیکھیں ایشین بلڈ تھا وہ واپس آنا شروع ہوا, 30-40 سال عمر ہوتی ہے کام کرنے کی, وہ واپس آنا شروع ہوا. جب واپس آنا شروع ہوا تو وہ انڈسٹری چینج ہونا شروع ہوئی. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستانی جائیں باہر جتنا جا سکتے ہیں. نیکسٹ ٹویٹر سی او, نیکسٹ فیس بک سی او فرام اس, ہائیلی کوالیفائڈ. اور یہ کوشش ہے کہ پاکستان کا اگلا ہونا بالکل. اور ہم اس وجہ سے ہم 12-13 سال سے کام کر رہے ہیں, ہم تھکتے نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اگلے 40 سال کریں گے تو ہمارے رزلٹ ابھی 10-12 سال میں تو ہمیں تھینک یو تو لوگ کہہ چکے ہیں بہت, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جائیں اور اگلے 40 ایئرس کے بعد ہمیں رزلٹ آنا شروع ہوگا. اور اسی وجہ سے یہ بڑا ایک ہماری اچیومنٹ ہے, میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس سال ہم نے اٹلی کے اندر 200+ اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی کے لیے جا رہے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ ماسٹر, اٹس جسٹ پی ایچ ڈی. لائک 1500 یوروز پر منتھ ان کو گورنمنٹ دے گی, اور ٹوٹلی گورنمنٹ اسکالرشپ پہ, کوئی لوکل نہیں. اور صرف اسی سال کے اندر, میں آپ کو ساری نہیں بتا رہا, جسٹ دس ایئر 229 رات تک جو ہماری لسٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اٹس ان آفیشیل, سو دیر آر سو مینی پیپل جو ابھی تک ہمارے پاس لسٹ میں نہیں ہے. سو دس از دا ورکنگ, کہ ہم نے ورک کیا اس پروجیکٹ کے اوپر 3-4 سال سے ورک کر رہے تھے, اور ابھی ہمیں ریزلٹس بڑے بہترین آ رہے ہیں. سو یہ ساری کی ساری ایٹ دا اینڈ میں یہی میسج دینا چاہوں گا, یہ صرف اور صرف یہی ہے کہ گیو بیک ٹو دا کمیونٹی ہے. آپ لوگ جائیں گے, آپ اپنے پیچھے مدد کریں گے, دوستوں کی نہیں بھی کریں, اپنے بہن بھائیوں کی کریں گے, الٹیمیٹلی فائدہ اوور آل دا پاکستان کو ہوگا. اور اصل مقصد بھی یہ ہے کہ پاکستان کو فائدہ ہو, اور یہی ہمارا آپ کو پتا ہے ایز اے نیشن ڈریم ہے, خواب ہے کہ جی 40 سال بعد, جو آج جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ جی 40 سال بعد ہم امید کرتے ہیں کہ جو ٹویٹر, جو فیس بک, ان کے جو سی ای او, جو گوگل کے سی ای او ہیں, جو آج ہمارے پڑوسی ملک سے بن رہے ہیں, وہ ہمارے ملک سے بھی انشاءاللہ بن رہے. 40 سال تک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کا ایم ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر ڈٹے رہیں گے. اس سے پہلے جی, اس سے پہلے بھی, کیونکہ بالکل سر انشاءاللہ, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ وقت بھی ہم ضرور دیکھیں گے, اور ہم ہی دیکھیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا, اور آپ نے کچھ نہ کچھ اسکالرشپ پروگرام کے بارے میں ضرور سیکھا ہوگا. ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.